بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ٹیچر صاحب نے میراث کی ایک ایسی تقسیم کر دی کہ بیٹیوں کا حصوں کا بالکل بیڑا غرق کر دیا۔ اس مسئلے میں 1,20,00,000 روپے کے جائیداد میں سے بیٹیوں کو 1,05,00,000 روپے ملنا چاہیے، لیکن اس ٹیچر نے بیٹیوں کو صرف 70 لاکھ روپے دے کر میراث کی تقسیم کی ایک تاریخ رقم کر دی کہ میراث کی ایسی تقسیم آپ کو کسی بھی مولوی اور مفتی سے نہیں ملے گا۔ اور پھر حیرانگی اس بات کی ہے کہ کمنٹس میں سب لوگ اس کو داد دے رہے ہیں، کیونکہ عام لوگوں کو تو میراث کی تقسیم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس مسئلے میں اس ٹیچر نے 2 بڑی غلطیاں کی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس کی ویڈیو کو پلے کر کے اس کی غلطیوں کا نشاندہی کروں گا، پھر بتاؤں گا کہ درست تقسیم کیا ہے، اور آخر میں میراث کا ایک معتبر اپلیکیشن یعنی ایپ میں بطور دلیل اس مسئلہ کو آپ کے سامنے حل کر کے دکھاؤں گا۔ اس لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، پورا دیکھیں تاکہ بات پوری آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم۔ کسی دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر مرحوم کی صرف 2 بیٹیاں ہوں اور ایک بیوہ ہو، اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کل جو جائیداد ہے مرحوم کی وہ ہے 1,20,00,000 روپے کی۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ بیوہ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 1/8 ہوتا ہے، یعنی 8واں حصہ۔ تو سب سے پہلے ہم بیوہ کا حصہ نکالیں گے۔ تو بیوہ کا حصہ نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ 1,20,00,000 ضرب 1/8، تو یہ آ جائے گا جی 15 لاکھ۔ اس کو جب تقسیم کریں گے 1,20,00,000 کو 8 پر تقسیم کر لیں تو یہ 15 لاکھ روپے آ جائیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ بیوہ کا جو حصہ ہے وہ ٹوٹل میں سے مائنس کر دینا۔ 1,20,00,000 تھا مائنس 15 لاکھ، یہ برابر آ جائے گا 1,05,00,000۔ 2 بیٹیاں ہیں تو اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ ان دونوں بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا جو جائیداد بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد بچی ہے۔ اب بیوہ کا حصہ ہم نے 15 لاکھ نکال دیا تھا، 1,05,00,000 کی ہمارے پاس جائیداد رہے گی۔ اب اس میں سے ان بیٹیوں کا حصہ نکالیں گے 2/3۔ اب یہاں اس نے بہت بڑا غلطی یہ کی کہ دونوں بیٹیوں کو بیوی کا حصہ دینے کے بعد بچے ہوئے رقم سے دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ میرا ٹیچر صاحب، بیٹیوں کو کل طریقے سے حصہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یعنی اگر بیٹیاں 2 یا زیادہ ہوں تو بیٹیوں کو کل ترکے کا 2/3 حصہ یعنی 2/3 حصہ دو۔ چلو آگے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ 2/3 کیسے ہوگا کہ ہم اس کو 1,05,00,000 کو ضرب کریں گے 2/3 سے۔ جب اس کو ہم نے یہ ضرب کر کے جب کریں گے تو ادھر یہ کٹ جائے گا 35 لاکھ سے یہ سارا کٹ جائے گا، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جائے گا 70 لاکھ روپے۔ اس کو 2 پہ تقسیم کریں گے تو یہ آ جائے گا 35 لاکھ، مین کہ 35 لاکھ جو ہے یہ دونوں بیٹیوں کو مل جائے گا۔ تو ناظرین، یہاں آپ نے اس کی غلطی کو سمجھ لیا ہوگا۔ اب یہاں سے ہم مسئلہ کو درست کر کے لکھیں گے۔ اس نے بیوی کا حصہ دینے کے بعد بچے ہوئے ترکہ سے بیٹیوں کو 2/3 حصہ جب دیا تو دونوں بیٹیوں کو 70 لاکھ اور ہر ایک بیٹی کو 35 لاکھ مل گیا۔ حالانکہ درست یہ ہے کہ بیٹیوں کو کل ترکہ یعنی 1,20,00,000 میں سے حصہ اس طرح دیں گے کہ 1,20,00,000 ضرب 2/3 جواب 80 لاکھ، یعنی دونوں بیٹیوں کو 80 لاکھ اور ہر ایک بیٹی کو 40 لاکھ ملے گا۔ اب آگے اس نے اس سے بھی بڑا غلطی کی، دیکھیے۔ اب 35 لاکھ کا جو قانون ہے اس کو سمجھ لیں، جب نرینہ اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، تو جو مرحوم ہوتا ہے اس کی جائیداد کا کچھ حصہ وہ جو ہے اس کے بہن بھائیوں میں، اس کے اگر والدین ہیں ان میں، یا اس کے مزید جو عزیز و اقارب ہے یعنی بہن بھائیوں کے جو بچے ہوتے ہیں، بھانجے بھتیجے، ان کو یہ حصہ چلا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قانون کہہ رہا ہے، یہ شریعت کہہ رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیں، بقول ٹیچر صاحب کے جب 70 لاکھ بیٹیوں کو دے دیا گیا تو پھر بھی 35 لاکھ جو بچا، اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ یہ بقایا رقم عصبوں کو ملنے والے ہیں، لیکن چونکہ عصبہ یعنی میت کے بھائی بہن چچا وغیرہ نہیں ہے، اس لیے ان 35 لاکھ کا فیصلہ کیے بغیر بات ختم کر دی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس 35 لاکھ کو ٹیچر صاحب اپنے لیے منگوائے یا حکومت کے خزانے میں جمع کرے؟ ان کو کچھ کرنا تو ہوگا،
اگر ٹیچر نے میراث کسی عالم سے صحیح پڑھا ہوتا تو اس کا جواب بھی دے دیتا۔ تو ناظرین، اس کا درست جواب سن لیجئے۔ جب کل ترکہ سے بیوی کا حصہ بھی دے دیا گیا اور بیٹیوں کو بھی کل ترکہ سے 80 لاکھ روپے دیے گئے، اب باری ہے عصبوں کا۔ اب بات کو خوب سمجھیں کہ میت کے کچھ ورثہ اصحاب فرائض کہلائیں گے، اور یہ وہ حصہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، جیسا کہ اس مسئلہ میں بیوی اور بیٹیاں۔ اور میت کے کچھ ورثہ اسبہ کہلائیں گے، اور یہ میت کے وہ وارثین ہیں کہ اصحاب فرائض کے حصے دینے کے بعد بچے ہوئے ترکہ ان کو ملیں گے۔ چونکہ اب اس مسئلہ میں کوئی اسبہ نہیں ہے کہ یہ بچے ہوئے ان کو ملیں، تو میراث کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی اسبہ نہ ہو تو بچے ہوئے ترکہ دوبارہ رد ہو کر وہی اصحاب فرائض کو ملیں گے۔ اور رد عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے واپس ہونا، ریٹرن، یعنی اسبہ نہ ہو تو بچا ہوا ترکہ دوبارہ وہی اصحاب فرائض کو ملیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اصحاب فرائض میں سے شوہر اور بیوی پر رد کبھی نہ ہوگا، باقی اصحاب فرائض پر رد ہوں گے۔ تو اس مسئلہ میں بچے ہوئے رقوم 25 لاکھ دوبارہ بیٹیوں پر رد ہو کر ان کو ملیں گے، یعنی بیٹیوں کو 80 لاکھ روپے اصحاب فرائض کی حیثیت سے مل گئے تھے، اور یہ 25 لاکھ بطور رد ان کو ملیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بیٹیوں کو کل 1 کروڑ 5 لاکھ مل گئے۔ اب ہم میراث کے اپلیکیشن میں اسی مسئلے کو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ یہ ہے میراث کا اپلیکیشن۔ یہاں میت کے ورثہ کے نام ہیں کہ میت کے کون کون سے ورثہ میں سے زندہ ہیں۔ بیٹی، یہاں بنت لکھا ہوا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ اس کو ٹیک کرنا ہے۔ بیٹیاں چونکہ 2 ہیں، یہاں 2 کرنا ہے، یہ 2 بیٹیاں ہو گئیں۔ پھر یہاں آ جائیں گے زوجہ یعنی بیوی، بیوی کو ٹیک کریں گے، 1 بیوی ہے، یہ احسب کو لگائیں گے، یعنی حساب لگانا۔ اب یہاں تعدیل مبلغ ترکہ یعنی کل رقم کتنا ہے ترکہ کا، یہاں کل ترکہ لکھنا ہے 1 کروڑ 20 لاکھ۔ حفظ کو دبائیں گے، یہاں جواب آ گیا ہے، یعنی مبلغ ترکہ یعنی کل ترکہ 1 کروڑ 20 لاکھ۔ پھر نیچے لکھا ہوا ہے زوجہ یعنی بیوی، اس کا حصہ ہے ثمن یعنی 8واں حصہ، سامنے لکھا ہوا ہے 15 لاکھ یعنی بیوی کا حصہ 15 لاکھ ہے۔ پھر نیچے بنات یعنی بیٹیاں، اس کے سامنے بریکٹ میں لکھا ہے الثلثان فرضاً والزیادۃ رداً، یعنی ثلثان 2/3 کو کہتے ہیں، یعنی بیٹیوں کا حصہ 2/3 ہے جو فرضاً یعنی اصحاب فرائض کی حیثیت سے ان کو ملیں گے بطور فرض، والزیادۃ رداً یعنی زیادہ جو ان کو مل رہا ہے وہ ان کو بطور رد ملیں گے۔ تو نیچے لکھا ہوا ہے 1 کروڑ 5 لاکھ، یعنی بیٹیوں کا حصہ 1 کروڑ 5 لاکھ ہے۔ تو یہ وہی رقم ہے جو میں نے حل کیا تھا، 1 کروڑ 5 لاکھ آ گیا تھا۔ تو اس میں سے یعنی 80 لاکھ الثلثان فرضاً بحیثیت فرض بحیثیت اصحاب فرائض ان کو ملیں گے، اور پھر 25 لاکھ بحیثیت رد ان کو ملیں گے، دونوں کو ملا کر 1 کروڑ 5 لاکھ ہو گئے۔ پھر نیچے لکھا ہوا ہے لکل واحد منہن، یعنی ہر ایک بیٹی کو 52,50,000 ملے گا، یعنی 1 کروڑ 5 لاکھ کو جب آدھا کریں گے، ہر ایک بیٹی کا ایسا دیں گے تو ایک بیٹی کو 52,50,000 ملے گی۔